طرح سے چلتے رہا تو میں 3 سال اس میں رہا. اس کے بعد پھر میں نے مطلب کیونکہ میں تو اسلام کی تلاش میں تھا نا, جب پاکستان سے میں یہاں پر تھا, یہاں پر میں نے دیکھا بہت فرقے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں, وہ لاؤڈ اسپیکر پہ وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے, اس کو کافر قرار دے رہا ہے. مسجد قریب قریب ہیں, سب ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں. کبھی اس مسجد میں نماز پڑھ لی تو وہ کہہ رہا ہے وہ والا کافر ہے, اس میں وہاں پڑھی تو وہاں کا امام کہہ رہا ہے نہیں وہ کافر ہے. تو میں نے کہا یار یہ پتہ تو چلے اسلام میں اصل میں اصلی اسلام کس کے پاس ہے, یہ سارے بہروپیے تھے. تو میں اس کی تلاش میں لگ گیا, اور اسی دوران میں مجھے چانس مل گیا سعودی عرب جانے کا. تو میں وہاں بھی تلاش کرتا رہا اسلام, سارے فرقے میں نے چیک کر لیے سوائے شیعوں کے. تو سنیوں کو میں نے سارے فرقے چیک کر لیے, لیکن کہیں بھی مجھے اسلام نہیں ملا. پھر تلاش کرتا رہا ڈھونڈتا رہا. پھر ایک صاحب نے کہا, بلکہ صاحب نے کیا کہا, اسی دوران میں یہ ایجاد ہو چکا تھا موبائل جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ مطلب ایک صاحب نے مجھے پھر مشورہ بھی دیا, انہوں نے کہا کہ اصل اسلام اگر آپ کو چاہیے نا, اگر آپ کسی گورے کو مسلمان کرو گے, کسی ہندو کو کرو گے, تو آپ اس سے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے کہو گے؟ میں نے کہا میں اس کو کتاب یہ کلام الہی یعنی قرآن دوں گا اس کو, میں یہی کہوں گا پڑھنے کے لیے. تو کہہ رہے بس ٹھیک ہے, تو آپ بھی قرآن میں تلاش کریں, قرآن میں مل جائے گا آپ کو, مطلب اسلام اصل اسلام قرآن میں ملے گا, ان کو فرقوں کو چھوڑ دیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میں پھر بیچ میں کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, میں نے مطلب دھیرے دھیرے میں ہٹ رہا تھا اسلام سے. اسی دوران میں نے ترجمہ پڑھا اس کا, اس قرآن کا. ترجمے بھی ایسے ایسے گھپلے اور ایسے ایسی بونگیاں یا ایسے ایسے واقعات, مطلب ایک اور پھر 3-4 آیتیں چھوڑ کے 3-4 سورت چھوڑ کے اگر آپ اگلی سورت جاتے ہیں وہاں پر کچھ اور لکھا ہوا اسی کے بارے میں. مطلب تضادات اتنے زیادہ ہیں کہ میں حیران ہوا. پھر سورہ بقرہ میں پڑھ رہا تھا ایک بار, تو ترجمہ سے جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اور ناحق ہمارے نبیوں کو قتل کرتے تھے. یعنی اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ناحق ہمارے نبیوں کو قتل کرتے تھے. تو میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا تو رب العزت ہے, رب العالمین ہے, تو مطلب ساری دنیا ساری کائنات تو نے بنائی ہے, نبی بھی تو نے بنایا ہے, اور ناحق اگر کوئی آدمی ناحق کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, تو آپ کون روکے گا اس کو؟ کس کا کام ہے؟ آپ کے پاس تو فرشتے ہیں ملین کے حساب سے, آپ کے پاس آرمی ہے, آپ کی اپنی آرمی ہے, وہ کوئی پیسے تو مانگتے نہیں, تنخواہ پہ تو کام کرتے نہیں ہے. وہ تو آپ ان کو بھیج دو. مطلب اگر آپ دیکھ رہے ہو آسمان پہ بیٹھے ہوئے کہ وہ ناحق نبیوں کو قتل کر رہے ہیں, تو آپ فوراً بھیجو 2 فرشتے اور ان کو مطلب رکوا دو وہاں پر, ان کی روح قبض کروا لو. آپ کے پاس تو اختیارات ہے نا, آپ کے پاس تو ہر لائن کا بندہ ہے, ہر لائن کا فرشتہ آپ کے پاس. تو آپ کے پاس ملک الموت بھی ہے, اس کو بھیج کے اس کی موت دلوا دو اس کو نہ. اچھا پھر میں نے اسٹڈی کیا, پھر میں نے دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے ان کو بیچا جا رہا ہے. اب وہ اس زمانے کے برگزیدہ نبی, اپنے مطلب برگزیدہ بندے تھے اپنے اللہ کے, اور بہت عبادت گزار اور نبی تھے. تو نبی کے ساتھ اتنا سلوک, اتنا گندا سلوک عوام الناس کر رہے ہیں, اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اوپر, آپ جو حقہ پی رہے ہیں تخت پہ بیٹھ کے آسمان 7ویں آسمان پہ. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آئی, میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا اللہ ہے یار. ہاں اپنے نبیوں کو نہیں بچا رہا تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ 1-2 تھوڑی کئیوں کے ساتھ, اب وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں گے, آگ میں ڈال دیا اس نے نمرود نے, فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, پھر حضور کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارے مطلب نبیوں کو اتنی آزمائش سے گزارنے کی ضرورت کیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا ان کے ہاتھ مضبوط کرتے, آپ ان کو سپورٹ کرتے, ان کو اپنی فوج سے بچاتے. اب یہ مطلب محمد صاحب کو ہجرت کرنی پڑ گئی جان بچانے کے لیے. نبی اس کو حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے وہ وہاں سے نکل لیے. پھر پھر مدینے کے بعد مدینے کا راستہ وہ بھول گیا, تو مدینے کا راستہ گائیڈ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا اللہ نے. محمد صاحب کو ایک یہودی سے راستہ پوچھنا پڑا کہ بھئی مدینے کا کون سا راستہ ہے. تو یہ میں حیران ہوں کہ یار اتنی. اچھا پھر مدینے کی بات دیکھیں, نبوت کی تصدیق کس سے کروا رہا ہے اللہ؟ ورقہ بن نوفل سے. ورقہ بن نوفل جو ہے یہودی تھا. یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. نبی اسلام کا اس کی تصدیق جو ہے وہ یہودی کر رہا ہے جی. اچھا اس کے بعد بیوی ان کی کرسچن تھی خدیجہ. جب تک خدیجہ حیات تھی, محمد صاحب نے کسی اور دوسری عورت کی طرف دیکھے نہیں اٹھا کے, نہ کوئی شادی کا سوچا. خدیجہ نے ایمان لے کے آ گئی تھی نا محمد صاحب کے ٹائم پہ ہی.
ہاں ایمان تو لے کے آگے تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے نکاح کی تجدید نہیں کی نا. جب نکاح ہوا ہے 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا نا، محمد صاحب 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی. اب جب اس ٹائم تو اسلام کا دور دور پتہ ہی نہیں تھا. جب یہ 40 سال کی عمر میں یہ نبی بن گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ اسلام لانے کے بعد ان کو نکاح کی تجدید کرنی چاہیے تھی اپنی حضرت خدیجہ سے جی، کیونکہ وہ اس زمانے میں پڑا ہوا نکاح تھا نا جب یہ کرسچن تھے. بالکل. ہاں، محمد صاحب بھی مسلمان تو نہیں تھے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا ملحد تھے، مجھے نہیں پتا. 25 سال کی عمر میں نان بلیور بھی ہو سکتے ہیں. وہ کرسچن بھی، کیونکہ پورا مکہ جو ہے کرسچن تھا. شاید وہ ہماری طرح ایگنوسٹک تھے، جی شاید وہ ہاں ہماری تو طرح وہی تو میں کہہ رہا ایگنوسٹک ہوں کہ وہی تو کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں کچھ کتاب میں کچھ نہیں ملتا کہ وہ کیا کون سا مذہب فالو کر رہے تھے وہ. لیکن یہ اتنا تو یقین ہے کہ وہ 40 سال سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے. اب 40 سال کے بعد جب وہ مسلمان بن گئے اور اسلام جب وہی آ گئی وہاں پر پہلی وہی آئی پہاڑی پہ، تو انہوں نے جا کے اس ٹائم تک جو حضرت خدیجہ تھی وہ کرسچن تھی، تو وہ تو کرسچن تھی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نکاح یہ مطلب جب اسلام آ گیا تو انہوں نے دعوت دی نا سب کو. ابو بکر کو دی، علی کو دی، عثمان کو دی، دوسروں کو دی، سب کو دی. تو یہ ان کو حضرت خدیجہ کو بھی دی. تو خدیجہ لیکن یہ کہ نکاح کی تجدید کرنا چاہیے تھی نا. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے نکاح کی تجدید کی ہو اسلام آنے کے بعد. اور پھر یہ کہ جب یہ نبی بنے ہیں تو اس کی تصدیق جو ہے یہ ورقہ بن نوفل کر رہا ہے جو کہ یہودی تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہودی سے ایک تصدیق کروا رہے ہیں آپ. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اسلام کے نبی، اسلام کے آخری نبی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سردار الانبیاء، ان کی تصدیق، ان کی نبوت کی آواز مطلب حیرانگی کی بات ہے کہ تصدیق کے لیے بھی کوئی بندہ، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی بھیج دیتا ہے کہ بھئی چلو یہ اس کی تصدیق یہ کر دینا یار تم. تو یہ جی نہیں ابھی کنٹینیو کریے، تھوڑا سا بریک ہو گئی تھی. ہاں کنٹینیو کریے آپ. اچھا تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں مسلمانوں کی کہ یہ کس طرح کے نبی تھے. نبی مسلمانوں کے تھے، اس کی تصدیق جو ہے اب جب تصدیق کرنی ہے تو اللہ کو خود تصدیق کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز نکالتا بولتا اور ساری. اچھا پھر بخاری کے اور حدیثوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اللہ نے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کو کیسے پتا چلا 1,24,000 کا؟ قرآن شریف میں لیس دین 50 ہیں، 50 سے بھی کم نبیوں کے ذکر ہے یا 50 سے بھی کم نبیوں کے نام لکھے ہیں، بہت کم ہے. تو یہ 1,24,000 کا جو فگر ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ بخاری صاحب نے اپنی مرضی سے ٹھوک دیا مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو میں بہت عقل مند ہوں اور بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا قابل ہوں. اس کے علاوہ اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی کہیں سے بھی بات یہ پتہ نہیں چل رہی ہے. قرآن بھی اس بارے میں خاموش ہے، لیکن بخاری بابا کی کتاب بتا رہی ہے کہ 1,24,000. اور مزے کی بات یہ کہ 1,24,000 جو سارے کے سارے نبی جو ہے مڈل ایسٹ میں اتار دیا اللہ نے. جبکہ مڈل ایسٹ کی ابھی بھی آبادی جو ہے نا 18 کروڑ ہے، 16 ملکوں کی آبادی ملا کے ہیں جی. جبکہ چائنا کی آبادی کتنی موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، سیکنڈ نمبر پہ انڈیا آتا ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے. ان لوگوں کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. یہ لوگ کیا پیدائشی مسلمان تھے، ان لوگوں کو بھی ضرورت تھی ہدایت کی. تو یہاں پہ نبی کیوں نہیں اتارے آپ نے؟ مسئلہ تو یہ ہے. سارے نبی وہاں پر یا تو فلسطین میں ملتے ہیں یا مصر میں ملتے ہیں یا عراق میں یا سعودی عرب میں، بس یہ 3-4 کنٹری ہیں جہاں پر یہ نبی مل رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سارا، اور پھر سارے عربی جاننے والے، عربی جاننے والے. تو ابھی بھی یہ تقریباً 16 ملک مڈل ایسٹ میں مسلمان، ان کی 18 کروڑ کے قریب آبادی ہے. اور 18 کروڑ کی آبادی کو 80 لاکھ یہودی یا اسرائیل جو ہے نا جب مرضی آتا ہے جس کو مارتا ہے وہ 80 لاکھ والے ملک. اندازہ لگا. اور یہ سب ملا کے 18 کروڑ ہیں. 18 کروڑ یہ پٹتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ سے. اللہ ان کی مدد کوئی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا اللہ؟ اللہ ہوگا تو آئے گا نا. اچھا یہ مسئلہ ہے. ہوگا تو آئے گا. اس کی پیدائش سے پہلے جب ابراہ نے سوچا کہ لشکر مطلب لے کے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ اس ٹائم موجود تھا. وہ
اس نے ابابیل سے کام لے لیا. ابابیل کو حکم دیا, ابابیل نے پتھر مارے ہاتھیوں کو, ابراہ کا لشکر جو ہے پسپا ہو گیا اور بھاگ کھڑے ہوئے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لی اس نے. اب جب کورونا آیا تو کورونا سے حفاظت کیوں نہیں کر سکا؟ وہ اللہ کہاں گیا؟ وہ اللہ کیا چھٹی گیا ہوا تھا؟ وہ اللہ ٹوائلٹ گیا ہوا تھا؟ کھانا کھا رہا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ یا رخصت پہ تھا؟ وہ کیا مسئلہ تھا؟ تو یہ مطلب وہ ہے ہی نہیں موجود. اگر ہوتا تو یقیناً ہمارا ایمان ہے, اور مطلب یہ کہ وہ اپنی حفاظت کر لیتا. اب اٹلی میں دیکھ لیں, اٹلی میں پوپ پال کا کیا اشر ہوا ہے. پوپ پال کے اوپر کورونا آ گیا, اس نے آفس اپنا بند کر دیا, اس نے اپنا چرچ بند کر دیا, اور وہ 500 600 آدمی ایک دن میں مرے ہیں. تو اللہ نے وہاں بھی مدد نہیں کی, کرسچن والوں کی بھی, کرسچینٹی کی بھی مدد نہیں کی. امریکہ کا کتنا برا اثر کیا, اور یہ کیا تو اللہ موجود ہی نہیں. اگر اللہ موجود ہوتا تو وہ یعنی کم از کم 3 مذاہب کی تو مدد کرتا نا, یہودیت, اسلامیت اور عیسائیت. یہ تینوں مذہب آسمانی مذہب تھے, اور ان تینوں کی کتابیں بھی آسمانی کہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ بات صحیح ہے, یہ تینوں کیا کوئی بھی مذہب آسمانی نہیں, یہ تینوں کتابیں انسانوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم جو شروع سے بچپن سے پڑھتے آئے کہ 4 آسمانی کتابیں اور 4 یہ مطلب دین جو ہیں, وہ ایک دین تو غائب ہی ہو گیا بالکل. اسلام اور یہودیت اور عیسائیت رہ گئے, اور باقی وہ چوتھا دین جو ہے وہ تو غائب ہو گیا, زبور والے کا. تو وہ بالکل اس کا نہ پڑھنے والا ہے, نہ لکھنے والا ہے, نہ کچھ پتا ہے. لیکن یہ 4 کتابیں جو ہے نا, یہ آسمانی نہیں ہے, کیونکہ میں نے اسٹڈی کی نا, ڈیپ اسٹڈی کی میں نے اٹلی کو بھی دیکھا کہ انہوں نے ان کا یہ اشر کیا. پھر میں نے یہودیت کی طرف دیکھا, اسرائیل کا میں نے اس زمانے میں پڑھا, تو وہاں معلوم ہوا کہ وہ بیت المقدس میں ایک دیوار گریہ ہے, وہاں پر جا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو وہاں پر بہت سارے یہودی گئے, لیکن کورونا وہاں بھی پہنچ گیا, اور اس نے اپنا کام دکھایا, اور یہودیوں کی بھی جو دعائیں ہیں وہ واپس ان کے منہ پہ پھینک دی گئیں. اور مسلمانوں کی بھی اسی طرح ہوا. مسلمانوں نے پھر یہ کیا, کیونکہ میں سعودی عرب میں رہا ہوں اور سعودی گورنمنٹ کی مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ امام کعبہ کو اگر کورونا ہو گیا تو مسلمان بھاگ جائیں گے, مسلمان سے یہ سوال کریں گے کہ امام کعبہ کی بھی سیفٹی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکا. تو انہوں نے فوراً کیا کیا, فٹافٹ انہوں نے میٹنگ کال کی اپنی حکومت کی, اور انہوں نے تالا ڈلوا دیے دونوں جگہ, مسجد نبی میں بھی اور یہاں پر بھی, تاکہ یہ کہ عزت بچ جائے. بس یہ ہوا, اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی عزت بچ گئی. لیکن اگر یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ جو چیز کبھی کہتے ہیں کہ رکتی نہیں ہے, وہ بھی رک گیا کورونا کی وجہ سے. وہی تو, اب جو اللہ مطلب اللہ کو تو ہم یا قیوم مانتے ہیں نا, یعنی زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے. تو اس کو تو چاہیے تھا, جب چائنا میں وائرس پھیلا تو چائنا سے لے کے سعودی عرب تک جو ہے اپنی آرمی بٹھا دیتا کہ یار اس کو کورونا کو یہاں گھسنے مت دینا, مکہ تک گھسنا نہیں مت دینا. اگر سعودی عرب میں باقی علاقوں میں آ بھی گیا تھا کورونا کوئی بات نہیں, لیکن مکہ مسجد, مکہ اور مدینہ جو ہے یہ تو دونوں انڈر کنٹرول ہے, یہ تو حرمین شریفین ہے. یہاں پر تو اللہ کا خاص مطلب وہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہے, مکہ میں خاص طور سے مسجد الحرام میں, تو وہاں پر تو سیفٹی کرنی چاہیے تھی. لیکن وہاں پر بھی سعودی گورنمنٹ فیل ہو گئی, سعودی آرمی, سعودی پولیس فیل ہو گئی, پاکستان آرمی بھی وہاں پر تھی وہ بھی فیل ہو گئی, امریکہ کے بھی کچھ فوجی وہاں پر تھے وہ بھی نہیں بچا سکے. تو انہوں نے پھر یہ وہ کیا کہ انہوں نے تالے ڈال کے جان بچائی اپنی دونوں مسجدوں میں. کعبہ وہ طواف کعبہ رک گیا, سب کچھ ہو گیا, تو پھر انہوں نے اڑا دی کہ اب جو ہے نا وہ انسان طواف نہیں کر رہے ہیں, کبوتر طواف کر رہے ہیں. تو پھر انڈیا میں سے کسی نے مطلب انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے مندر میں بھی طواف کرتے ہیں کبوتر, انہوں نے بھی ویڈیو جاری کر دی. تو یہ کہ وہ مطلب جھوٹی بات ہے, میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں, ابابیل وہاں پر موجود ہیں, انہی ابابیل کی نسل چل رہی ہے جو 14 سال پہلے تھی. تو وہ ان سے کام کیوں نہیں لیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ میں موجود ہی نہیں تھا. یہ سب جھوٹی فرضی واقعہ, فرضی قصے تھے جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے, اور لوگوں کے پول پٹی اب کھل رہی. جب سے کیمرہ ایجاد ہوا سارے معاوضے ہونا بند ہو گئے, آپ یہ غور کیجیے. جب تک کیمرہ, یہ بڑی پتے کی بات کی آپ نے, کیمرہ جب سے ایجاد ہوا جب سے تب سے سب معجزے بند ہو گئے. وہی تو سب ہوتے, یہ جو غوث پاک صاحب جو ڈنڈی پہ بیٹھے ہوئے, جھاڑو پہ بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے, اب کر کے دکھائے نا, اب تمہارے کدھر گئے؟ تو وہ سب ساری باتیں وہ فرضی قصے جو غوث پاک کے بارے میں. تو بلکہ ایک آپ کا حیدرآباد کا ایک مولوی ہے, کالا رنگ ہے اس کا نام, میں بھول گیا ہوں, تو وہ تو کہتا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے غوث پاک جو ہے. اب اندازہ لگائیں
کہہ رہے وہ ہمارا جو ولی اللہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے. کیونکہ قرآن جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ مردہ زندہ کرتے تھے، تو یہ غوث پاک بھی کرتے تھے. اب میں 1 سال عراق میں بھی رہ کے آیا ہوں. غوث پاک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے مزار کے باہر 5 بڑی دکانیں کھلی ہوئی شراب کی، 5. عراق میں؟ وہ جی عراق میں، بغداد میں 1 سال میں رہ کے آیا ہوں. 1981 میرا وہیں گزرا. تو میں وہاں پر جاب کے سلسلے میں گیا تھا بغداد میں. میں نے امام ابو حنیفہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضری دی، غوث پاک کے مزار پہ 2 دفعہ حاضری دی، کربلا 2 دفعہ گیا، نجف کوفہ 2 دفعہ گیا میں. تو وہ غوث پاک کے جو مردے زندہ کر رہے ہیں یا انڈیا پاکستان میں لوگ بتا رہے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان 5 دکانوں کو تالے لگوا دیں جہاں پر دنیا کی بہترین شراب مل رہی ہے اور 2 دینار سے مل رہی ہے. فرانس کی بہترین شراب 2 دینار کی بوتل سے اسٹارٹ ہے. سستی ہے، اس زمانے کی بات ہے. سستی ہے جی اتنی سستی ہے. صدام حسین کا دور تھا اور یہ صدام حسین کو بڑا مسلمان مانتے تھے انڈیا پاکستان والے. اور جس دن پھانسی دی امریکہ نے، انہوں نے جان بوجھ کے اس دن پیدا ہونے والے سارے بچوں کے نام صدام حسین رکھے، دونوں نے، پاکستانیوں نے بھی اور انڈینوں نے بھی، خالی اس کو امریکہ کو چڑھانے کے لیے. لیکن امریکہ نے اپنا کام کرنا تھا، امریکہ نے اپنا کام کیا. اب میں یہ پوچھتا ہوں، میرا سوال امت مسلمہ سے، دونوں دیشوں کے مسلمانوں سے یہ ہے کہ غوث پاک اگر اتنے 22 کرامات، اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اتنے ولی اللہ ہیں، تو کم از کم وہ 5 دکانیں تو بند کروا دیں شراب جو ان کے گھر مطلب مزار کے باہر کھلی ہوئی. امام ابو حنیفہ کے مزار سے آدھا کلومیٹر کی دوری پہ 8 دکانیں کھلی ہوئی شراب کی. اندازہ لگائیں، یہ اسلام ہے. اور وہ اس کو یہاں پر یہ جو آپ نے خبر بتائی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھی، اور میرے خیال سے کئی سارے جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے ہندوستان کے، پاکستان کے اور بنگلہ دیش، انڈین سب کانٹیننٹ، بلکہ اور یہی جگہ پہ ہے کہ غوث پاک کو بہت مانا جاتا ہے، تو ان کو بھی یہ چیز نہیں پتا ہوگی. جی ہاں، یہ تو وہ آدمی جو وہاں پر رہا ہوا اسی کو پتا ہوگی. اب میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میری نانی جو تھی، جب بچپن میں 8 سال کا تھا، تو وہ 8-9 سال کا تھا، تو وہ سردیوں کی راتوں میں لحاف میں نا قصے سناتی تھی، جنوں کے، پریوں کے، نبیوں کے اور کرامات کے، اس طرح سے. تو وہ انہوں نے ایک بات بتائی مجھے، میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی. وہ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنی نانی سے سوال کیا، میں نے سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہنے وہ امام حسین کی شہادت ہوئی تھی نا وہاں پر، اس لیے وہاں کی مٹی جو ہے نا وہ خون میں رنگ جاتی ہے. اب میرے ذہن میں یہ بات شروع سے بیٹھ گئی تھی. تو جب مجھے موقع ملا، مجھے اس وقت تو پتہ نہیں تھا، جب میں 8 سال کا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی زندگی میں میرا کربلا جانا ہو جائے گا. تو میں جان بوجھ کے 10 محرم کو ٹکٹ میں نے کٹایا، بغداد سے بس میں سوار ہو گیا. 2 گھنٹے کا رن ہے وہاں پر، کربلا پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، 2 سوا 2 گھنٹے. تو میں پہنچ گیا صبح وہاں سے. وہاں پہنچنے کے بعد میں نے خیر امام حسین کے اور حضرت عباس کا روزہ آمنے سامنے ہے، بیچ میں میدان ہے، تو میں نے وہاں پہ دونوں پہ حاضری دی اور اس کے بعد اور زیارتیں وغیرہ کی. تو اس کے بعد پھر میں ڈھونڈتا رہا پورے کربلا شہر میں، پیدل گھوما. میں نے کہا کہیں کی مٹی تو سرخ نظر آئے مجھے، لیکن مغرب ہو گئی، مغرب تک ہو گئی، اور میں نے وہاں کے لوگوں تو پوچھا، انہوں نے کہا یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب بیچاری میری نانی کو کیا پتا، نانی کو جو کچھ ملا نے بتایا تھا اس زمانے میں، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس نے جو بتایا تھا وہ نانی نے وہی بات مجھے منتقل کر دی، یعنی مجھے اپنی کہانی کی صورت میں بتا دی. لیکن سب جھوٹی کرامات، جھوٹی واقعات ہیں یہ سب. تو میں اس کو دیکھتا رہا، پورا شہر میں نے چھان مارا، اس کہیں کی سرخ مٹی نہیں ہوئی. یہ بھی بات بھی بہت سے آج کل کے جو لڑکے ہیں، جوان نسل ہے، ان کو نہیں معلوم ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ پھیلائی جاتی ہے، سب پھیلائی جاتی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب غوث پاک کے یہاں پر مجھے نہیں پتا انڈیا میں، لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں، اس میں ایسے 12 کرامات ان کی لکھی ہوئی ہیں، مطلب جھوٹی واقعات، جھوٹے واقعات. اچھا پھر میں نے بغداد میں نے فٹ پاتھ پہ بکتے ہوئے دیکھا امام حسین کی جو ہے نا تصویریں، مطلب امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، تلوار ہاتھ میں، امام حسین اور حضرت علی کی تصویریں بکتے ہوئے دیکھی. یہاں پر یہ ادھم بچا رہا ہے کارٹون بنانے پہ، اور انڈیا پاکستان میں انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ نہیں ان کی تصویر یا شبیہ بنانا گناہ ہے. بغداد میں نے خود دیکھا ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیچ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ امام حسین کے ہیں، اوپر لکھا ہوا باقاعدہ عربی میں امام حسین.
اور علی کی تصویر لکھی ہوئی، ایک آدمی کو بیٹھا ہوا ہے گھوڑے کے اوپر تلوار لے کے. یہ تو حال ہے. ان کو پتہ ہی جی نہیں کہ بالکل. دنیا میں کیا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں والوں کو. تو وہی مسئلہ. اچھا پھر وہاں پر میں نے دیکھا 10 محرم کو وہاں پر اس طرح سے تعزیے یہ جو خون نکالتے ہیں نا اس طرح سے مان نہیں نکالتے. وہاں سینے پہ وہ ہاتھ ضرور رکھتے ہیں، ہلکے ہلکے ہاتھ مارتے جاتے ہیں. ماتم کرنے کا طریقہ ان کا یہ، لیکن یہ بلیڈوں سے یہ چھریوں سے یہ نہیں. یہ طوفان بدتمیزی صرف انڈیا پاکستان کی شیعوں میں ہے بس. تو وہاں کے شیعوں میں ایسا بات نہیں ہے، وہاں پر آتے ہیں. اور اب تو بہت آنے لگ گئے ہیں کیونکہ اب وہ عراقی گورنمنٹ نے کافی اچھا بنا دیا، انتظام کر دیا وہاں پر. لیکن ابھی بھی وہ خون نکالنے والی بات نہیں ہے، یہ یہیں پر ہے. تو بہرحال خیر وہ مطلب یہ بتانا میرا مقصود یہ تھا کہ سب جھوٹے واقعات، جھوٹی باتیں جو ہے نا یہ پھیلائی گئی ہیں مسلمانوں میں تاکہ یہ مسلمانوں کو باندھ کے رکھا جا سکے. لیکن اب وہ سائنس کا دور ہے، وہ 7ویں صدی تو اب ہے نہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے. تو اب وہ کرامات، وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے، اور وہ محمد صاحب جو ہیں گدی پہ بیٹھ کے جو ہے اوپر چلے جا رہے ہیں بغیر سلنڈر کے، نہ آکسیجن کا سلنڈر پاس میں ہے، نہ سیفٹی بیلٹ ہے، اور وہ اڑتا جا رہے ہیں، وہ گر بھی نہیں رہے. مزے کی بات وہ 7ویں آسمان تک ہو کے آ گئے. یہ سب قصے کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ یہ کہ سب کو دنیا کو پتا ہے کہ 50 کلومیٹر اوپر اگر آپ چلے جاؤ تو اس کے بعد خلا ہے. خلا میں ہوا ہی نہیں ہے، آپ سانس لے ہی نہیں سکتے. ہاں یہ پوائنٹ کی بات ہے ایک دم. تو یہ محمد صاحب 7ویں آسمان پہ ہو کے آ گئے، اور بغیر آکسیجن کے، بغیر سلنڈر کے، بغیر سیفٹی بیلٹ کے. اور مزے کے بعد گرے بھی نہیں وہ. اس میں زاہد صاحب، اس میں ایک چیز دیکھو نا، مطلب ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں ایسی چیز ہے کہ محمد صاحب جو بولے وہ صرف ماننا ہے. اصل میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ جب یہ قصہ محمد صاحب نے سنایا تھا معراج کا، تو وہاں جو ان کے خلاف تھے وہ لوگ آ کے ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہے وہ ایسا بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں یہاں سے یہاں چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، ایسا دیکھا، تو یہ آپ صحیح مانتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا محمد صاحب نے کہا. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں محمد صاحب نے کہا. تو کہتے ہیں کہ ہاں محمد صاحب نے کہا تو صحیح کہا ہے. جی مطلب کوئی سوچنا لاجک وجک کچھ نہیں، اگر محمد صاحب کہہ دیے تو وہ سچی ہے بات. ہاں نہیں وہ بھی ہاں یہ تو خیر اس میں زبردستی یعنی مار کے مسلمان کیا نا تلوار کے زور پہ. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جیسے انہوں نے محمد صاحب نے مطلب دعا مانگی تھی نا حضرت عمر کے لیے کہ وہ مسلمان یعنی ابو جہل کو یا تو مسلمان کر دے یا اس کو کر دے عمر کو. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے محمد صاحب نے بخیلی کیوں کی اس میں؟ ان کو کہتے تھے دونوں کو مسلمان کرتے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا. اپنے اوپر یہ کیوں لیا کہ دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام پہ لے کے آ جا. ہاں تو مطلب یہ کہ دعا آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ دونوں کو کر دیں. تو دونوں آپ اندازہ لگائیں ان کی تبلیغ سے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 90 آدمی مسلمان ہوئے تھے بس. 80 سے لے کے 90 تک مسلمان ہوئے تھے مکہ میں، جن کی 8-9 سال کی تبلیغ سے. اس کے بعد پھر جا کے جب انہوں نے طاقت پکڑی ہے مدینے یہ گئے ہیں وہاں جو طاقت پکڑی ہے تو جا کے پھر جب انہوں نے فتح مکہ کیا ہے اس کے بعد ڈر کے مارے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، ورنہ اسلام پھیل نہیں رہا تھا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر یہ کلام ہمارا اتنا طاقتور ہے کہ ہم اگر یہ پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، سب یہ بناوٹی باتیں ہیں. وہ ریزہ کیوں نہیں ہو اہل مکہ کے دلوں پہ کیوں نہیں ریزہ ہوا؟ پورے اتنے سال کی تبلیغ کے بعد 90 آدمی مسلمان ہوئے. سوچنے کی بات ہے. تو یہ سب بناوٹی باتیں ہیں سب. مطلب یہ کہ ان کے کیونکہ یہ بدماش اور یہ غنڈوں کا ٹولہ تھا جو مطلب تلوار کے زور کے اوپر جو ہے نا مسلمان یہ وہ کھلم کھلا کہتے تھے یا تو اسلام مطلب قبول کر لو یا پھر جزیہ دو ہمیں. یعنی وہ بلیک میلنگ کی سیاست تھی، کسی کو شرافت سے مطلب رہنے نہیں دینا، اس کو بدماشی کے زور پہ جو ہے نا مسلمان کنورٹ کیے انہوں نے. اور اسی طرح اسلام جو ہے پھیلا اسے تلوار کے زور پہ پھیلا. خادم رضوی کی ویسے تو مجھے کئی باتوں سے اختلاف ہے، لیکن خادم رضوی کی یہ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اس نے کہا اسلام جو ہے نا تلوار سے پھیلا ہے. بھائی یہ اخلاق سے نہیں پھیلا. کم سے کم اتنی سچائی سے اس نے بولا تو صحیح. اس نے بولا تو یہ دوسرے مولوی تو اتنی سچائی بھی نہیں بولتے.
یہ تو کہتے ہیں اخلاق سے پھیلا ہے. اخلاق کدھر اخلاق تھا ادھر اخلاق کا کوئی نام ہی نہیں تھا. ادھر تو بدماشی چل رہی تھی وہاں پر اس زمانے میں. غنڈہ گردی کہہ لو، بدماشی کہہ لو، تو وہ چل رہی تھی، مار دھاڑ قتل و غارت گری. تو اس میں کہاں پہ اخلاق آئے گا؟ تو یہ کہ خاتم رضوی کی کم از کم ایک بات اچھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تلوار پر پھیلا.